کسی کو کیا پتا تھا کہ 10 دسمبر 1983 کو امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں پیدا ہونے والا جوناتھن جیمز صرف 15 سال کی عمر میں دنیا کے سب سے محفوظ سسٹم ناسا اور امریکی دفاعی سسٹم کو ہیک کر لے گا۔ جیمز کے والد ایک کمپیوٹر پروگرامر تھے۔ بچپن میں جیمز اپنے والد کے کمپیوٹر پر ویڈیو گیمز کھیلا کرتا تھا، مگر جیمز کی کمپیوٹر میں حد سے زیادہ دلچسپی جیمز کے والدین کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ ایک دن جیمز کے والد گھر آئے اور دیکھا کہ ان کا کمپیوٹر ونڈوز آپریٹنگ سسٹم سے لینکس آپریٹنگ سسٹم میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اپنے نوعمری کے سالوں میں وہ کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کا جنون بن گیا تھا۔ جب وہ 13 سال کا تھا تو جیمز کے والد نے اس سے کمپیوٹر چھین لیا، مگر جیمز گھر سے بھاگ گیا اور اس نے کہا کہ جب تک اس کو کمپیوٹر واپس نہیں دیا جائے گا وہ گھر واپس نہیں آئے گا۔ اس نے کہا کہ کمپیوٹر پر وقت گزارنے سے اس کی اسٹڈی کو کوئی بھی نقصان نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ امتحانات میں اچھے مارکس حاصل کرتا تھا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اپنے تعلیمی ادارے کے سسٹم کو ہیک کر لیا تھا۔ جیمز نے ہیکنگ کی دنیا میں اپنا نام کامریڈ رکھا۔ اس کا پہلا ہدف AT&T بیل ساؤتھ کمپنی تھی، جو اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز میں سے ایک تھی۔ جون 1999 میں جیمز کمزور سرورز کی تلاش میں تھا۔ جیمز نے الاباما میں موجود ناسا کے سسٹم کو ہیک کر لیا۔ یہ سسٹم ناسا کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ جب ناسا کے ماہرین کو پتہ چلا تو انہوں نے سسٹم کو 3 ہفتوں کے لیے بند کر دیا، جس سے ناسا کو $40,000 کا نقصان ہوا۔ جیمز ابھی بھی ایک اسکول بوائے تھا۔ صبح وہ اسکول جاتا تھا اور رات کو تفریح کے لیے ہیکنگ کرتا تھا۔ اپنے ہیکنگ کے سفر کے اختتام پر جیمز نے ستمبر 1999 میں ورجینیا میں ایک سرور کو ہیک کر لیا۔ اس سسٹم کا تعلق ڈیفنس تھریٹ ریڈکشن ایجنسی سے تھا، جو امریکہ کے ڈیفنس سسٹم کا بہت بڑا حصہ ہے، جو اس وقت ملک کی سلامتی کو لاحق بیرونی خطرات کا تجزیہ کر رہا تھا۔ جیمز آگے بڑھا اور DTR صارفین کی کئی اصلاحات کو روک لیا، جس کے نتیجے میں اسے پینٹاگون کے درجنوں کمپیوٹرز کی رسائی حاصل ہوئی۔ جیمز پینٹاگون کے لیے کام کرنے والے ای میل صارفین کے ہزاروں لیٹرز ڈاؤن لوڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ہیک اس کا آخری ہیک تھا۔ جنوری 2000 میں محکمہ دفاع نے پنکرسٹ پولیس کے ساتھ مل کر جیمز کی گرفتاری کا حکم دیا۔ 26 جنوری کو بلٹ پروف جیکٹوں اور بندوقوں کے ساتھ اس کے گھر پر چھاپہ دے مارا۔ انہوں نے وہاں سے 4 PC، ایک لیپ ٹاپ اور ایک جیبی کمپیوٹر کو ضبط کیا۔ جیمز کا کہنا تھا کہ وہ C پروگرامنگ لینگویج کو اپنے ہاتھ کے پچھلے حصے کی طرح جانتا ہے۔ وہ دن رات محنت کرتا تھا تاکہ غیر محفوظ سسٹم کو آسانی سے ہیک کر سکے۔ جب تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ جیمز نے سسٹم میں کوئی وائرس نہیں چھوڑا تھا اور نہ ہی کوئی فائلز ڈیلیٹ کی تھی، اور اس نے پاسورڈ کو بھی تبدیل نہیں کیا تھا۔ اگر وہ بالغ ہوتا تو اسے 10 سال کی قید اور بھاری جرمانے کی سزا ہو سکتی تھی۔ سرکاری اہلکاروں کے ساتھ تفتیش میں تعاون کرنے پر اسے عدالت نے 6 ماہ کی نظر بندی اور تفریحی مقاصد کے لیے کمپیوٹر سے دور رہنے کی سزا سنائی۔ عدالت کے ججز نے جیمز کو صرف 6 ماہ کی نظر بندی دے کر نرمی کا مظاہرہ کیا۔ جلد ہی پولیس نے جیمز کو گھر میں نظر بندی کی شرائط کی خلاف ورزی کرنے پر سڑک پر حراست میں لے لیا۔ بعد میں جب اس کے خون کے ٹیسٹ کیے گئے تو پتہ چلا کہ وہ کسی قسم کا نشہ کرتا تھا۔ عدالت نے پرانی سزا کو معطل کر دیا اور اسے الاباما کے ایک نابالغ اصلاحی مرکز میں 6 ماہ کے لیے بھیج دیا۔ جیمز نے سزا پوری کی اور 6 ماہ کے بعد میڈیا سے گریز کرتے ہوئے نوعمر اصلاحی مرکز سے رہا کر دیا گیا، تاکہ وہ پنکرسٹ میں اپنے والدین کے گھر میں عام زندگی گزار سکے۔ جیمز جو عام زندگی گزارنا چاہتے تھے وہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ جنوری 2007 میں امریکہ میں TGX اور کئی بڑی کمپنیز کے صارفین کا ڈیٹا چوری کیا گیا۔ اس ہیکنگ حملے میں جیمز کے دوست شامل تھے۔ ان سسٹم کو بھی ویسے ہی ہیک کیا گیا تھا جیسے جیمز ہیک کرتا تھا۔ سیکیورٹی اداروں کا سیدھا شک جیمز پر گیا۔ انہوں نے جیمز کے گھر پر چھاپہ دے مارا،
مگر وہاں سے ان کو کچھ ایسا نہ ملا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ جیمز ٹی جی ایکس کے واقعہ میں ملوث ہے۔ جیمز اس کے بعد ڈپریشن میں چلا گیا۔ اس کو لگتا تھا کہ اب وہ پوری زندگی جیل میں رہے گا اور کبھی بھی اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکے گا۔ ابھی ریڈ ہوئے 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک دن اچانک خبر آئی کہ جیمز نے خودکشی کر لی ہے۔ اس نے بندوق سے خود کو گولی مار لی تھی۔ مرنے سے پہلے جیمز نے ایک سوسائیڈ نوٹ لکھا تھا جس میں جیمز نے لکھا کہ مجھے اپنے قانونی نظام پر بھروسہ نہیں ہے۔ شاید آج کا میرا یہ ایکشن اور یہ لیٹر عوام کو ایک مضبوط میسج دے، لیکن میں نے حالات سے قابو کھو دیا ہے اور اس سے ریکور ہونے کے لیے میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ کسی کی ہار یا جیت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ میری ہار اور جیت کے لیے ہے۔ جو کرائم میں نے کیا ہی نہیں، اس کے لیے مجھے جیل میں بھیج کر کسی کو کیا ملے گا؟ یہ میری جیت نہیں، ہار ہوگی۔ اس سے بہتر تو میں آزاد ہو کر مرنا چاہوں گا۔ اس طرح ہیکنگ کی دنیا کا بہت بڑا چراغ بجھ گیا۔ جیمز کے انتقال کے بعد ایک مخصوص مرثیہ شائع کیا گیا جس میں جیمز کو ایک غیر معمولی ذہین نوجوان کے طور پر بیان کیا گیا، ایک کمپیوٹر جینیس جسے اس کی فیملی اور دوست ہمیشہ یاد کریں گے۔